نور نہیں ہو سکتا. تیرے گھر میں جب قرآن حدیث ہے تو تجھے یقین ہونا چاہیے کہ میرے گھر میں اللہ کا نور بھی ہے. ان کے لیے قرآن کتاب ہے علم کی. ہمارے لیے قرآن لا ریب شک کو ختم کر. ان کے لیے قرآن نفسوں پہ حکمرانی کرنا اجل ہے. ہمارے لیے قرآن کیا ہے؟ نور کی طرف آ جاتا ہے، نور کا اپنان ہے، نور کے راستے پہ چلے. ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ راستوں کی خبر دینا. تو قرآن سے راستے معلوم کریں گے، زمین آسمان راستے. ہم قرآن سے نور والے راستے تلاش کریں. تلاش وہ بھی کر رہے ہیں، تلاش ہم بھی. قرآن وہ کس لیے پڑھ رہے ہیں اور قرآن ہم کس لیے؟ دونوں کو میں قرآن پڑھتے نظر آئے مگر دونوں کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوگا. ایک قرآن اللہ کے نور کے لیے پڑھ رہا ہے کہ اللہ میرے سینے میں نور پیدا کرے گا. ایک قرآن معلومات، تحقیق اور زمین آسمان کے خزانے حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہے. پر دونوں قرآن سمندروں میں خزانے ہیں، پہاڑوں میں خزانے ہیں، وہ اسی میں زندگی گزاری. یہ قرآن کیا نوری خزانے کی تلاش میں پڑھ رہا ہے، وہ اسی میں زندگی گزاری. یہ خزانوں سے مومن میں منہ پھیرا ہوا ہے وہ زمینی، یہ خزانوں سے کافر میں منہ پھیرا ہوا ہے وہ آسمانی. نوری طلب تمہاری دیکھی جائے گی. تمہاری طلب کس طرف زیادہ ہے؟ جس طرف زیادہ طلب ہوگی اسی طرف تو کھڑا ہوگا قیامت. تو دونوں خدا نے قرآن میں، جنت بھی قرآن میں ہے اور جہنم بھی. مومن بھی قرآن میں ہے، ولی بھی قرآن میں، کافر منافق اور مشرک بھی قرآن میں ہے. انسان، جانور، زمین، آسمان، پانی، ہوا، آگ یہ قرآن میں. تو آگ سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تجھے قرآن بتائے گا آگ سے کیا فائدے ہیں. علم، وہ علم کی صورت میں قرآن کو لیتے ہیں، ہم وحی کی صورت میں قرآن کو لیتے ہیں. ہمارے لیے قرآن کا علم وحی ہے. ان کے لیے قرآن کا علم نفسوں کی پہچان، نفسوں سے فائدے اٹھانا، نفع نقصان لے، نفسوں کی خبر لینا. قرآن سارے پڑھتے ہیں، قرآن سارے ہی پڑھتے ہیں، مگر ان قرآن کو نہیں پڑھتے جو قرآن کی آیتیں نور کی طرف بلاتی ہیں، جو نفس کے بارے میں بتاتی ہیں، وہ لوگ انہیں کو فالو کرتے ہیں. یعنی کہ زمین آسمان کے خزانوں کے بارے میں جو آیتیں تو کہتے ہیں بھائی اسی طرح جو شفا کے بارے میں، جڑی بوٹیوں کے بارے میں آیتیں اتری ہوئی، وہ قرآن کے ذریعے شفا نہیں لیتے، مگر جڑی بوٹیاں اور پرندے اور گوشت اور پانی اور پتے اور آگ ہوا کے ذریعے شفا لیتے ہیں. شفا تو وہ لیتے ہیں، موسم کے ذریعے شفا لیتے ہیں، برسات کے ذریعے شفا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، خیالوں کے ذریعے شفا لیتے ہیں، مگر نور کے ذریعے سے وہ پاکی نہیں حاصل، پاکی وہ بھی حاصل، وہ نور کا لبادہ نہیں ہوتے، مگر جو زمین سے پیدا ہوتا ہے لباس وہ پہن لیتے ہیں. ہم جو زمین سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی پہنتے ہیں، جو اللہ نور سے ہمیں لبادہ عطا کرتا ہے ہم وہ یہ فرق ہے. جب یہ فرق جانیں گے تو ہم کہیں گے نا کہ قرآن تو ہر کسی کے لیے ہے، مگر ہر کوئی اپنے اپنے مقصد کا یہاں سے علم لے رہا ہے. جس کی اس سے ضرورت ہے اور جسے نور کی ضرورت ہے وہ قرآن سے نور کا علم نہیں لیتا، قرآن سے علم لے کے نور کی طرف
یعنی راستے پہ چلنا، نوری راستے پہ اہدنا الصراط۔ اس راستے پہ چلنے کے لیے، اس راستے میں تقویت سلامتی کے لیے قرآن سے علم لیتا ہے کہ میں سدا اس میں سلامت ہوں، کہیں گمراہ نہ ہوں۔ وہ گمراہی سے بچنے کے لیے علم لیتا ہے، وہ نفاقی سے بچنے کے لیے علم لیتا ہے، وہ کفر سے بچنے کے لیے علم لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے علم لینے کا مقصد قرآن سے کیا ہے؟ وہ جہالت سے بچنے کے لیے علم لیتا ہے، وہ نافرمانی سے بچنے کے لیے علم لیتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے کے لیے علم لیتا ہے۔ مگر باقی جو قرآن سے علم لیتے ہیں وہ کسی کو بچنے کے لیے علم نہیں لے رہے، وہ نافع کے لیے لے رہے کہ فلاں چیز کیسے حاصل ہے۔ علم تو سارا قرآن ہر جگہ، مگر کس نے قرآن سے کون سا علم لیا ہے وہ جاننا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ہر کوئی قرآن سے کیوں مثال دیتا ہے اپنا سچا ہونے کی۔ کافر بھی سچا ہونے کی قرآن سے مثال دے گا، منافق بھی سچا ہونے کے لیے قرآن سے مثال دے گا، یہودی نصرانی بھی قرآن سے مثال دیں گے کہ دیکھو قرآن میں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب قرآن میں ان کے بارے میں لکھا پڑھو گے تو تم کہو گے ہاں بھائی تم بھی سچے ہو، تمہارے بھی نبی ہیں۔ جب یہ پڑھو گے تو تمہیں ہر نبی اپنی امت کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، یہ بھی تم پڑھو گے۔ تعداد میں ایک جیسے نہیں ہوں گے، مگر ہر نبی لے کر کے جائے۔ تو بھائی کہیں گے قرآن حدیث کہہ رہی ہے کہ نبی اپنی اپنی امت کو جنت میں لے کر جائیں گے، تو ہم ان کی امت ہی ہیں، ہم کیوں نہیں جنت میں جائیں گے؟ وہ بھی وہ جنت کا دعوے دار ہوگا۔ اب قرآن سے پوچھنا اور انسان سے پوچھنا کہ جنت کے دعوے دار کون ہیں، کہا کافر بھی جنت کا دعوے دار ہوگا، یہودی بھی جنت کا دعوے دار ہوگا، عیسائی بھی جنت کا دعوے دار ہوگا، منافق بھی جنت کا دعوے دار ہوگا، مومن بھی جنت کا دعوے دار ہوگا۔ سارے ہی تو جنت کے تمہیں دعوے دار ملیں گے اور سارے ہی تمہیں جہنم سے نجات والے ملیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جانا چاہے وہ کافر ہی کرے۔ سب لوگوں کی گفتگو سنی گا تمہیں ہر کوئی ایمان والا نظر آئے گا، مگر صراط مستقیم والا نظر نہیں آئے گا، جنت والا نظر تمہیں سارے آئے گا، جنت کے دعوے دار تمہیں سارے نظر آئیں گے، مگر قرب و سلامتی والے تجھے نہیں نظر آئیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو پہنچا۔ جنت تو سارے چاہتے، کسی کافر نے کبھی نہیں کہا میں قرب نبی چاہتا ہوں، کسی یہودی نے نہیں کہا میں قرب نبی چاہتا ہوں، مگر جنت کا دعویٰ۔ تو اصل قرب سے پتا چلے گا کہ کون قریب ہے، جو نبی کے قریب ہے اور اتباع کر رہا ہے اور دل سے ایمان لے آیا۔ اللہ کہتا اصل میں وہ جنت کے دعوے دار، اور جو دل سے ایمان ہی نہیں لائے اور ایمانداروں میں منافق ہو کے بیٹھے ہوئے، اللہ کہتا وہ بھی جنت کے دعوے دار دنیا تو بنیں گے، مگر آخرت میں نے جہنم میں ڈالے۔ دنیا میں وہ بھی جنت کا دعویٰ کریں گے، وہ بھی لوگ کہیں گے ہم تمہیں جنت کی طرف بلاتے ہیں، عیسائی بھی کہے گا میں جنت کی طرف، نجات کی طرف، ہر کوئی نجات کی طرف بلانے والا، مگر نجات والے کے بارے میں ہر کوئی نہیں بتانے والا ہوگا کہ اس کے محبت سے تمہیں نجات ملے گی، اس کی پیروی سے تمہیں نجات ملے گی۔ پیروکاروں کو تلاش کرنا، جنت تلاش کرو گے تو ہر کوئی جنت کا حقدار ہے، مگر کرو گے پیروکاری تلاش کرو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ دین اسلام کیا ہے۔ دعوے دار تو دین میں جنت کے ہر کوئی ہے، مگر اسلام کی بات نہیں۔ کیوں؟
سلامتی والے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل، اللہ ان پر دن رات سلامتی بھیجتا ہے، جن پر اللہ دن رات سلامتی بھیجتا ہے۔ مومن کو حکم ہے تو انہیں پر سلامتی بھیج، یعنی درود و سلام۔ جو درود و سلام والے کے ہوں گے وہی جنت کے حقدار، جو ان کے نہیں ہوں گے وہ جنت کے حقدار نہیں ہوں گے، مگر دنیا میں جنت کے دعوے دار ہوں گے۔ حقدار ہونا اور دعوے دار، دعویٰ تو جھوٹا بھی کر سکتا، دعویٰ جھوٹا بھی کر سکتا۔ حقدار ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ وراثت کی دلیل چاہیے کہ تیرے وارث کون ہے، تیرے وارث کون ہے، تو کن کا غلام ہے، تو کس کے گھر سے تعلق رکھتا ہے، تو کس کا دوست ہے، تو کس کے پاس بیٹھتا ہے، تو کس کی مانتا ہے، کون تیری طاقت بنا ہوا ہے جس بات پہ تو حق کا دعوے دار ہے، یعنی کہ حق پرست ہے۔ ثبوت تو کہنا محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل۔ جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی وجہ سے دنیا دار پر فخر کرے گا کہ میرا فخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کا خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، اس لیے میں جنتی اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ میں خود سے جنتی نہیں ہوں، میں جتنی مرضی نے کیا کر لوں میری قبول ہی نہیں ہوگی، میں جتنی مرضی خود سے نمازیں پڑھ لوں میری قبول ہی نہیں ہوگی۔ میری تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے ساری قبول، اس لیے میں محبت کی وجہ سے دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں جنتی ہوں۔ جب محبت کی وجہ سے تو دعویٰ کرے گا محمد اور محمد کی آل کی محبت کی وجہ سے تو دعویٰ کرے گا کہ میں جنتی ہوں، تو اللہ کا نبی فرما دے گا واقعی تو جنتی ہے۔ یہی صحابہ کا کردار ہے۔ ایک صحابی نے جنت کے بارے میں پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تو اتنا جنت کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی تو نے عمل بھی کیا ہے جنت میں کے لیے؟ کہا مجھے کوئی عمل نہیں کیا مگر میں آپ سے محبت کروں۔ اللہ کے نبی نے کہا اب تو حقدار ہے جنت کا، یعنی کہ محبت کے بغیر اگر تو سارے عمل کرے تو جنت کا حقدار نہیں ہے، اور اگر محبت کرتا ہے تو تھوڑا بھی عمل کرے تو جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ نبی کا فرمان، جب اللہ کے نبی کے فرمانوں سے جنت کا حقدار ہونے کا تو دعویٰ کرے گا تو اس دعوے کی تمہیں دلیل اللہ کے نبی کے فرمان سے مل جائے گی۔ اور جب خود سے دعویٰ اپنی عبادت سے، اپنی ریاضت سے، تو اپنی ذکر و زکات سے، اپنے روزے سے، اپنی نماز سے دعویٰ کرے گا تو اللہ نے اس کی بھی مثال دی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی اسرائیل کا اللہ کا بندہ تھا، عبادت کرتا تھا، دن رات روزہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی۔ کیا فرشتے جب جنت کی طرف لے گئے جانے لگے، پوچھا تجھے کیوں اللہ نے جنت دی ہے؟ اس نے کہا میں نے تو اپنے عمل کیا کہ اچھا۔ وہ اپنے عمل بتانے لگ گیا فرشتوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو اسے روکو، دوبارہ سے اس کا مالا۔ تو کہا جس پہاڑ پہ تو عبادت کرتا تھا وہاں میٹھے پانی کا چشمہ یعنی کہ کس نے نکالا تھا؟ کہا اللہ تو نے نکالا تھا۔ کہا جہاں وہ پیڑ تھا یعنی پودا سے انار کا وہ کس نے اگایا؟ کہا اللہ تو نے اگایا۔ کہا تجھے پیدا کس نے کیا؟ کہا تو نے کیا۔ کہا سانسیں کس نے دی؟ کہا تو نے۔ تو جب سب کچھ میرا تھا تو تو نے کیا کیا؟ وہی دل اللہ کی بات آج بھی جنت کی دلیل ہے، نیکی پہ فخر کرنا جنت کی دلیل نہیں ہے۔
ٹھیک ہے؟ تو نیکی کی کبھی اللہ دیتا تو خود سے کرتا ہی نہیں. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے تو ہم نیکی کرتے ہیں، تو ہم خود سے نیکی نہیں کر سکتے جب تک اللہ توفیق کرتا. ٹھیک ہے؟ خود سے اللہ کی رحمت کو نہیں ہم حاصل کر سکتے جب سے اللہ تعالیٰ توفیق نہ. کہا یہ ساری توفیقیں تجھے میں کیوں دیتا ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کی وجہ سے. اگر تو ان سے محبت کرے گا تو تیری نیکی بھی قبول ہوگی، تجھے جنت بھی دوں گا. یہ ساری دولتیں میں تجھ کو جو دے رہا ہوں وہ کنہیں کی محبت کی وجہ سے دے رہا ہوں. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی محبت کی وجہ سے یہ تیری نیکی بھی دولت تیرے لیے بن گئی، تیرا صدقہ خیرات بھی دولت بن گیا، تیری عبادت بھی دولت بن گئی. ہر چیز نور کی دولت تب بنتی ہے جب اللہ رسول اور اس کے یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت ہوگی تو ہر چیز تیرے لیے دولت نور بن جائے گی. اور جب ان سے محبت ہی نہ ہو تو کوئی دولت نور تیرے پاس ہے ہی نہیں. جب تیرے پاس کوئی دولت نور ہی نہیں ہے تو تو جنتی بھی نہیں ہے. جنتی ہونا کیا ہے؟ محبت اللہ رسول اور اہل بیت. جنت کی دلیل، نیکی کی قبولیت کی دلیل، نیکی کا نور بننے کی دلیل صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور اہل بیت کی محبت ہے. اس کے علاوہ کوئی نیکی نور نہیں بنے گی. چاہے ہزاروں نیکیاں کر لو نور نہیں بنے گی. تو محبت میں نیکی کرو گے تو وہ نور بن جائے.